موضوع الدرس فی فضائل سورۃ الاخلاص تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال. حدیث آخر فی فضلها مع المعوذتین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس صورت کے فضل میں مزید روایات ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں معوذتین جو ہے وہ بھی شامل ہیں، یعنی دو صورتیں، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. قال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا معاذ بن رفاعہ قال حدثني علی بن یزید عن القاسم بن ابی امامہ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابتدعته فاخذت بيده فقلت یا رسول اللہ بما نجات المؤمن. قال یا عقبة اخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. اس حدیث مبارک میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جلدی گیا اور میں نے حضور پاک کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ ایمان والے بندے کو نجات کامل کیسے ملے گی کہ جہنم سے نجات مل جائے، کامیاب ہو جائے. تو نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یا عقبہ اخرس لسانک، زبان کو بند کر دو. اخرس کا معنی ہوتا ہے گونگے بن جاؤ، یعنی بات ہی نہ کرو. وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر کے اندر رہو، زیادہ باہر نہ جاؤ. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے رویا کرو کہ میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی. تو پھر جو ہے نجات ہو جائے گی. قال ثم لكني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعدني فاخذ بيدي. اب فرماتی ہیں حضرت عقبہ کہ پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ میری جلدی سے حضور پاک نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فقال يا عقبة بن عامر الا اعلمك خير ثلاث صور انزلت في التوراة والانجيل والزبور والقرآن العظيم. قال قلت بلا جعلني الله فداك. قال فاقرأني. حضور پاک نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں وہ 3 صورتیں نہ پڑھاؤں نہ سمجھاؤں جو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، قرآن پاک میں بھی؟ تو میں نے کہا بالکل آپ ہمیں سکھائیں. تو فرمایا کہ فاقرأنی، پھر حضور پاک نے یہ 3 صورتیں مجھے پڑھائیں، قل هو اللہ احد الی آخرہ، وقل اعوذ بالفلق وقل اعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن.
قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن وما بت ليلة قد حتى اقراهن. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عقبہ اب ان کو بھول نہ جانا، یاد رکھنا، اور کبھی رات کو جب سونے لگو تو یہ تین صورتیں پڑھ کے سویا کرو، ان کو نہیں بھولنا ہر حال میں. تو حضرت عقبہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور نے فرمایا پھر میں نے نہیں چھوڑا اور نہ بھولا اور نہ میں نے رات کا پڑھنا چھوڑا. قال عقبہ ثم لقيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت بيده. اب تیسرے موقع پہ پھر مجھے موقع ملا تو میں نے جلدی سے جا کے حضور پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال. میں نے سوال کیا کہ حضور میں یہ بتائیں کہ افضل عمل کون سے ہیں. فقال یا عقبۃ صل من قطعک واعط من حرمک واعرض عمن ظلمک. رواه الترمذي بعباده في الزهد من حديث عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد وقال هذا حديث حسن. وقد رواه احمد من طريق آخر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عقبہ نے پوچھا کہ حضور ہمیں وہ عمل بتائیں جو افضل عمل ہے، آپ نے فرمایا سلمن قطعک، تم اسی سے اپنا رشتہ محبت تعلق جوڑو جو تم سے توڑے. جوڑنے والے سے تو سب جوڑتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ جو توڑنا چاہے تم جوڑتے رہو. اور اس کے بعد فرمایا وَأَعْطِ مَنْ حَرَّمَكَ، اور اس کو دو جس نے تمہیں نہیں دیا ہے، ورنہ جو تمہیں دے گا تم بھی اس کو دو گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، لیکن اس نے آپ کو نہیں دیا اور آپ اس کو دیں. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم اعراض کرو، تم اس کو زیادتی نہ کرو. تو یہ افضل الاعمال ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کے طریقے بھی ہیں. حدثنا حسین محمد قال حدثنا ابن عباس عن سعید بن عبد الرحمن الخثعمی عن فروة بن مجاہد اللخمی عن عقبة بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله سواء تفرد به احمد. حدیث آخر فی الاستشفاء بهن. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا قتیبہ قال حدثنا مفضل عن عقیل بن شہاب عن عروة عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات وهكذا رواه اهل السنن سكين به. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو اپنے دونوں ہاتھ یوں اکٹھے کر لیتے اور اس کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد قل الفلق قل الناس پڑھتے اور پھر اس میں دم کر کے اور ابتدا کرتے سر سے اور آگے سے اگلے حصے سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سارے حصے پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پہنچاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر رات میں یہ عمل مبارک کرتے تھے. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی مرض الوفات ہے جس میں حضور پاک کی وفات ہوئی، اس بیماری میں اتنا اثر تھا حضور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات مبارک کے معمول تھے وہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا. تو پھر بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں پڑھتی تھی یہ صورتیں، لیکن اپنے ہاتھوں میں دم کرنے کے بجائے حضور کے ہاتھ میں میں پھونک مار کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی، چونکہ یہ حضرت عائشہ کا علم ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں تو وہ برکت نہیں ہے نا جو سیدنا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں برکت. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے. معوذتین، سورۃ الاخلاص، اسی طرح سورۃ الکافرون،
یہ بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر بلا کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، جن ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ اب دیکھیں نا، خود حضور پاک پہ جادو ہو گیا۔ یہ جادو جو ہے، یاد رکھو، یہ علم ہے لیکن شیطانی علم ہے۔ علوم دو قسم کے ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یہ سب رحمانی علوم ہیں۔ اور اسی طرح جادو ہے، علم جفر ہے، علم نجوم ہے، اور علم الاعداد ہے، علم الالوان ہے۔ یہ سارے علوم جو ہیں یہ شیطانی علم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من تسحر فقد کفر، جو آدمی سحر کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا، جو آدمی نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس اور یہ ہاتھ دکھانے والے اور یہ جناب ذائچے بنانے والے ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یار دیکھو اس نے ساری باتیں بتا دی ہیں، فقد صدقہ وقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ جب اللہ کہتا ہے کوئی عالم الغیب نہیں، تین کو علم غیب کا کیا پتہ؟ ان کے تو ایک اندازے ہوتے ہیں نا جی، بات کرنے کے طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بات کرتے کرتے آپ کی باتوں سے اندر پھنسا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک بڑا ماہر آدمی نجوم اور جفر کا آ گیا، اور یہ بڑے یعنی واقعی علم تو ہے نا جی، میں نے آپ کو کہا کہ علم تو ہے لیکن شیطانی، جیسے اب گانا علم ہے، موسیقی علم ہے، ناچنا علم ہے، لیکن شیطانی علم ہے۔ اب یہ تھوڑا ہی ایسے ہر آدمی گا لیتا ہے، یہ علم تو ہے لیکن شیطانی علم ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے ایسے کیا کہ مٹھی بھر لی اپنے کچھ جو کوئی دانے پڑے تھے اس کی، اور کہنے لگا کہ بھائی تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے دانے ہیں؟ اس نے کہا کہ 7 دانے ہیں، کھولا تو 7 تھے۔ اب حجاج کمرے میں چلا گیا، اس نے کہا شاید اس نے دیکھ نہ لیا ہو۔ کمرے میں جا کے اس نے پھر وہ دانے مٹھی بھری اور پھر اس کے سامنے آیا، بتا اب کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی اب 21 ہیں۔ جب کھولا تو 21 تھے۔ حجاج پھر تیسرے دفعہ کمرے میں گیا، اس نے جا کے پھر مٹھی بھری، پھر آیا، کہا بتاؤ؟ اس نے کہا جی اب میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ گن کے لا رہے تھے تو میں آپ کا علم چرا رہا تھا، اب آپ نے بغیر گنے ہوئے اٹھائے ہیں، تو جب آپ کو ہی پتہ نہیں ہے تو میں کیسے علم چراؤں؟ وہ تو میں آپ کے علم کو اندر سے چرا رہا تھا۔ یہی ان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے حال حوال کریں گے نا، اسی میں وہ آپ کی باتوں سے اندازہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جاہل لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو دھوکے دیتے ہیں، ان سے مال، حتیٰ کہ اب تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے عامل پکڑے گئے جو لوگوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں، پکڑے گئے، البم برآمد ہوئے، گندی فلمیں برآمد ہوئی، شراب برآمد ہوئی، عامل بنے ہوئے، اس میں اعظم کے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جادو ایک ایسا خبیث ہے، حضور نے فرمایا کہ بچھو اور جادو جو ہے نا کسی کا حیا نہیں کرتے۔ بچھو کو بھی موقع ملے گا تو نبی کو بھی ڈنگ مار دے گا، اور جادو بھی حیا نہیں کرتا ہے۔ لبید بن العاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں۔ پہلے تو انہوں نے جادو کیا حضور پہ، چونکہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جادو کرو ہم تمہیں پیسے دیں گے، تو ان دونوں لڑکیوں نے اپنے علم کے مطابق حضور پہ جادو کیا لیکن اثر نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے لبید ابن العاصم سے کہا کہ بھائی وہ تمہاری بیٹیوں نے جادو کیا، اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب تم کو دینا، چلو ٹھیک ہے اب میں خود کروں گا۔ پھر لبید ابن العاصم نے جادو کیا تو اس کا حضور پہ اثر ہو گیا۔ اور یاد رکھو یہ اثر جو تھا یہ دنیاوی معاملات میں تھا، دین کے معاملے میں نہیں تھا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نماز پڑھتے ہوئے بھول جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھول جائیں، نہیں۔ جادو کا اثر یہ تھا کہ خود کھانا نہیں مانگتے تھے، پانی نہیں مانگتے تھے، آپ نے دے دیا تو پی لیا ورنہ نہیں۔
یہ اثر تھا. اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ اثر تھا. اور خواہش ختم ہو گئی. اور زیادہ تر جادوگر زور انہی چیزوں پہ لگاتے ہیں، فرقون بین المرء و زوجہ، خامند اور بیوی میں جدائی کرتے ہیں. یہ چلتا رہا سلسلہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. آپ نے فرمایا کہ دو آدمی آئے، دو فرشتے آئے انسان کی شکل میں. ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. تو جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سوال کیا کہ ما بہذا الرجل، اس انسان کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا مطبوب، اس پر جادو ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جو کھجوروں کا پرانا ایک باغ ہے، وہاں ایک پرانا کنواں ہے. اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا کنویں کے نیچے رکھنے کے لیے، اس لکڑی کے نیچے وہ جادو ہے. اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دیگر صحابہ، چند ایک صحابہ کو بلایا اور وہیں حضور اسی مقام پہ تشریف لے گئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہاں جو کھجوریں تھیں ایسے تھیں جیسے رؤوس شیاطین کو شیطانوں کے سر ہوں. وہ کوئی عجیب قسم کی کھجوریں تھیں، یعنی بد شکل، بد حیت. اور وہاں جو کنواں تھا اس کا پانی ایسے نظر آ رہا تھا جیسے بالکل سبز پانی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں بھی حضور پہ نازل فرما دی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ اندر اترے. انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا تو وہ جادو جو تھا نا، وہ چیز جو تھی وہ ہاتھ آ گئی اور وہ لے کر نکل آئے کنویں سے. انہوں نے کہا حضور یہ چیز ملی ہے. وہ ایک کنگھی تھی اور اس کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک تھے. اس بدبخت نے پڑھ کے وہ بال جو تھے نا اس کنگھی کے دندانوں میں بندھے ہوئے تھے اور پھر ان میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے گئے اور وہ گلا بھی کھولتے گئے، پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو پڑھتے گئے اور کھولتے گئے اور کھولتے گئے اور کھولتے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے بال مبارک کھل گئے سری عن رسول اللہ، حضور سے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی بوجھ تھا وہ ہٹ گیا اور آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. حضور پاک نے وہ دونوں چیزیں پھر کنویں میں ڈال دی اور تشریف لے آئے اور بی بی عائشہ کو بتایا. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لے آتے، کم از کم ہم دیکھتے تو صحیح کہ ان ظالموں نے کیا 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 ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو میں ایک اضطراب اور فتنے کا ذریعہ بنا دوں، بس اللہ نے مجھے شفا کر دی ہے تو میں نے کہا چھوڑو اس چیز کو، اللہ ان سے خود ہی انتقام لے لیں گے. تو یاد رکھیں جادو ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جادو کے ماہرین یہودی ہیں. اب یہودیوں سے یہ علم جو ہے وہ شیعہ میں آیا ہے. اب زیادہ تر شیعہ میں جادوگر ملتے ہیں کیونکہ وہ بھی عبداللہ ابن سبا سے نکلے اور حسن ابن سبا سے نکلے ہیں. حتیٰ کہ یعنی کعب الاحبار جو تھے صحابی ہیں حضور کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے قرآن کی یہ صورت مبارک مجھے یاد نہ ہوتی اور میں نہ پڑھتا تو یہ یہودی اتنے بڑے جادوگر ہیں لجعلت بھی حمارن، مجھے تو گدھا بنا دیتے ہیں. لیکن اللہ نے مجھے قرآن کی ان صورتوں کی وجہ سے بچایا ہے. تو اس لیے ہر کوشش کیا کریں اپنے بچوں پہ ان صورتوں کو. بچے تو نہیں پڑھتے نا، خود پڑھ لیا ہاتھ پھیر دیا، ماں نے پڑھ لیا سر سے لے کر سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو، خود کریں، گھر والے کریں، یا کسی وقت سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ گئے سب نے پڑھنا شروع کر دیا،
یا اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو کیسٹ میں آپ سورۃ البقرہ لگا دیں اور ہر گھر میں آواز گونجتی رہے، تو ہر کمرے میں، پھر اس کمرے میں، پھر اس کمرے میں، پھر اس کمرے میں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں سارے شیطانی اثرات، دیکھیں نا آدمی اچھا خاصا گھر کی امی بیوی کی لڑائی ہو گئی، کیوں بھائی؟ یہ اثرات ہوتے ہیں جن کو آدمی اچھا خاصا میاں بیوی اب تعلق ہے، سب کچھ ہے، گھر گئے لڑائی ہو گئی۔ اچھا بیوی ہر بندے کی خدمت کر، یہ خاوند آئے تو منہ پھلایا ہوا ہے، خاوند بھی ہر آدمی کے نزدیک یہ بڑا شریف اور معزز اور مہربان ہے، گھر جاتا ہے تو بالکل ٹھنڈار بن جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ اثرات ہیں برے، اور ان کا حل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور کسی چکر میں نہ پڑنا کبھی بھی۔ اللہ کے قرآن پر زور لگاؤ، اور یہ صورت معوذتین، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ اور اواخر سورۃ الحشر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور اواخر سورۃ البقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور اسی طرح جو سحر کے بارے میں آیات ہیں نا، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ یہ آیات پڑھیں تو انشاءاللہ سب جادو وادو اور ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے امسک لسانک، اپنی زبان کو پکڑ لو، مقصد بات نہ کرو، اور آپ نے فرمایا الزم بیتک، اور ایک حدیث میں اغلق علیک بابک، اپنا دروازہ بھی گویا بند کر۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب فتن کا زمانہ آ جائے، جب فتنے اتنے پھیل جائیں کہ کسی پر اچھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر اپنا ایمان تو بچاؤ نا، پھر اپنا ایمان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر بندے جو ہیں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دور نکل جائیں گے، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، جہاں ان کو کوئی آدمی نہ ملے، اور وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، چونکہ ورنہ کفر کی قوتیں جو ہیں وہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتی ہیں، لیکن جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت جوان صحابی تھے، وہ گئے ہوئے تھے روم کے علاقے میں، یعنی تجارتی وفد کے ساتھ۔ مکے والے جاتے تھے نا تجارت کے لیے، کبھی روم، کبھی شام، کبھی یمن، کبھی صنعا، تو جاتے رہتے تھے، تو وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہرقل کو یعنی بادشاہ روم کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا پکڑ کے میرے دربار میں لے آؤ، لے آئے۔ اس نے کہا کہ جب دیکھا نا اس نے عبداللہ ابن حذیفہ کو کہ اتنا خوبصورت جوان ہے اور اتنا مہذب ہے بات کرنے میں، اس نے کہا دیکھو عبداللہ، تم اگر اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو نا تو میں تمہیں اپنا گورنر بنا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ مسکرائے اور فرمایا کیا گورنری کی بات کرتے ہو، تم اپنا سارا ملک بھی مجھے دے دو تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ غصے میں آ گیا، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ جب پھانسی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن حذیفہ رونے لگ گئے، تو انہوں نے آگے خبر دی کہ یا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، وہ رو رہا ہے، میں واپس لے آؤ، ڈر گیا، لے آؤ واپس۔ جب واپس آئے تو اس نے کہا ہاں اب تم نے میری بات پہ غور کر لیا ہے، کیوں رو رہے تھے؟ اس نے کہا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کی توحید کے لیے ایک جان دے دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے، میرے جتنے بال ہیں اتنی دفعہ اللہ مجھے زندہ کرے اور میں اللہ کے نام پہ پھانسی چڑھتا رہوں۔ میں تو اس بات پہ رو رہا تھا، میں کوئی ڈر کے تو نہیں رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، اس پر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔
انہوں نے حکم دیا کہ دو بڑے بڑے کڑھا جو ہے نا وہ اس آگ جلاؤ اور ان میں تیل بھرو. تیل سے کڑھا بھر دیے گئے. دو قیدیوں کو بلایا اس ظالم نے, حکم دیا ان کو کڑھا میں ڈال دو. کڑھا میں ڈالے تو بیچارے 1 منٹ میں پکوڑا بن گئے. تو اس نے کہا عبداللہ ابن حذیفہ السامی سے کہ اب بھی سوچ لو, اگر اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو تو تمہیں میں معافی دے دوں گا, ورنہ تمہیں اسی طرح جلاؤں گا. میں بالکل جلنے کے لیے تیار ہوں. مجھے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا, چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ, میں بالکل جلنے کے لیے تیار ہوں. اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کسی طرح قابو نہیں ہے. اس نے کہا اچھا عبداللہ بن حذیفہ ایک بات سنو, چلو تم میرے اقتدار کو تسلیم کر لو, اپنا مذہب نہ چھوڑو, میرے ماتھے پہ میرے سر پہ آگے بوسہ دو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا, البتہ ہمارے جتنے ساتھی تم نے پکڑے ہیں سب کو چھوڑ دو تو پھر میں بوسہ دیتا ہوں, اپنی جان کے لیے میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا اچھا میں سب کو چھوڑ دوں گا. نے کہا پھر میں بوسہ دیتا ہوں. تو عبداللہ ابن حذیفہ نے اس کے سر پہ بوسہ دیا. بادشاہ تھا, اس نے بھی سب کو رہا کر دیا. تو جب مدینہ منورہ پہنچے, حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن حذیفہ کو ممبر پہ بٹھاؤ اور سارے صحابہ اس کے سر پہ بوسہ دو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی جان کے لیے بوسہ نہیں دیا, لیکن صحابہ کو بچانے کے لیے اس نے کافر کے سر پہ بوسہ دیا ہے. ورنہ آگ سے نہیں ڈرا, پھانسی سے نہیں ڈرا, قتل سے نہیں ڈرا, اپنے توحید کے عقیدے پہ جمع رہا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو حق کہنے کا فائدہ نہیں ہوتا, یعنی فتنے اتنے عام ہو جاتے ہیں, تو پھر وہاں پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ. اور اگر حق کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ دین پہنچاؤ اور تبلیغ کرو, دعوت دو, قدم قدم پہ جا کے اللہ کا دین پہنچاؤ اور اللہ کے دین کی آبیاری کرو. اور جب ایسا دور آ جائے کہ بھئی کوئی اثرات ہی نہیں ہوتے ہیں تو پھر خاموش رہنے میں ہی بہتری ہوتی ہے کہ آدمی بولے تو حق کی بات بولے, ورنہ یہ ہے کہ پھر اپنی زبان کو بند رکھے. تو اس لیے یہ صورتیں جو ہیں خاص فضیلت رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبردست شان بنائی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کا معمول ہے کہ پڑھتے دم کرتے اور بدن پہ پھیرتے تھے. تو آپ لوگ کم از کم, یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے نبی, یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں, یاد کر لو. اچھا فائدہ کیا ہوگا, 3 دفعہ پڑھو گے تو گویا پورا قرآن پڑھ لیا. ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین الجن والانس جو ہے نا ان کے اثرات سے بچ جاؤ گے, ان کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اچھا اسی طرح اگر کوئی علماء نے اپنا یہ تجربہ بھی لکھا ہے کہ اگر مثلا کسی جادوگر سے پالا پڑ جائے تو یہ صورتیں پڑھ کے اس کی طرف دم کر دو تو انشاءاللہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ پھر تم پہ حملہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے محفوظ ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں جنگل میں رات کو سفر کر رہے ہو اور شیاطین الجن جو ہے وہ آ گئے ڈرانے کے لیے, کبھی کوئی بلا بن گیا, کبھی کوئی جانور بن گیا, کبھی کتا بن گیا, کبھی بھیڑیا بن گیا, کبھی شیر بن گیا, تو یہی صورتیں پڑھ کے دم کرتے رہو تو انشاءاللہ وہ تم پہ حملہ آور نہیں ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی اس کے حملے سے اور اس کے فتنے سے تمہیں بچا لیں گے. تو یہ صورتیں جو ہیں بڑی اکثیر ہیں, اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب سے معوذتین اللہ نے اتاری ہیں پھر اور کسی چیز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی یہی صورتیں جو ہیں تعوذات کے معاملے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اکمل ہیں. صرف یہ ہے کہ آدمی یقین کامل کے ساتھ ان کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی یقینی حفاظت فرماتے ہیں. اب فضائل کے بعد
اب مفسر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ تفسیر کی طرف توجہ فرماتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قد تقدم ذکر سبب نزولها وقال اکرمۃ لما قالت اليهود نحن نعبد عزیر ابن اللہ وقالت النصارى نحن نعبد المسیح ابن اللہ وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر وقالت المشركون نحن نعبد الاوثان. انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد یعنی هو الواحد الاحد الذي لا نظیر له ولا وزیر ولا ند له ولا شبیہ ولا عدیل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل لأنه هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سبب نزول کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ یہودی کہنے لگے کہ نہ ہم جو ہیں حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں نعبد عزیر ابن اللہ. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ عزیر کون ہے. نصارہ کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور مجوسی جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں. اور مشرکین مکہ کہنے لگے نحن نعبد الاوثان ہم بھی بتوں کی عبادت کرتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے رد کے لیے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا قل هو اللہ احد. اعلان کر دیں کہہ دیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی هو الواحد الاحد وہ واحد بھی ہے احد بھی ہے. الذی لا نظیر له ولا وزیر له ولا ند له ولا شبیہ له جس کی کوئی مثال نہیں جس کی کوئی مثل نہیں جس کے کوئی برابر نہیں. ولا یطلق هذا اللفظ على احد اور یہ لفظ جو ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ ما سوا اللہ کے اور کسی پر استعمال نہیں ہوتا. لوگوں نے اپنے خداؤں کے نام رکھے ہیں. لات بھی رکھا ہے عزا بھی رکھا منات بھی رکھا اسار بھی رکھا نائلہ بھی رکھا ودن بھی رکھا سوان بھی رکھا یغوثہ بھی رکھا یعوقہ بھی رکھا نصرہ بھی رکھا. لیکن کوئی جھوٹے خدا کو اللہ نہیں کہہ سکتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی گاڈ کہے گا کوئی بھگوان کہے گا کوئی رام کہے گا کوئی وشنو کہے گا لیکن اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو اللہ ہے نا اس میں ذات ہے اس میں علم ہے. باقی جتنے اسماء ہیں وہ سارے اسماء صفات ہیں. ایک بات یاد رکھیں جیسے الرحمن الرحیم الملک القدوس والسلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ صفات ہے. اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے. اور پھر یہ بھی شان دیکھیں کہ اگر اس میں ایک حرف آپ کم کر دیں الف کا تو للہ پھر بھی ہے. اگر اس کو بھی کم کر دیں تو ہو پھر بھی موجود ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے علماء اور اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. وہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے اسی اس میں ذات کے ذکر میں پایا ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ اللہ. اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے مزے لیکن جو آئے سو چکھ لے. یہ بتانے سے حل نہیں ہوتے یہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کیا برکات ہیں اور کیا ثمرات ہیں.
تو اس لیے حتیٰ کہ یہ وہی لفظ ہے جو صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ بقائے عالم کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر سے اعراض جو ہے وہ فنا کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنے صفات کمال، صفات عظمت و جلال کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرا بھائی کہ اگر کسی آدمی نے اپنے رشتہ دار کے لیے حج کیا، عمرہ کیا، طواف کیا، اللہ کے بندے اس کو بھی ثواب ملے گا، کرنے والے کو بھی پورا ملے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ مثلا ایک آدمی نے پیسے دیے، ایک آدمی نے حج کیا، ایک نے جو کروایا، تو فرمایا ان تینوں کو اللہ حج کا پورا ثواب دیتے ہیں، کہ کرنے والے کو بھی، جس کے لیے کیا اس کو بھی، اور جو پیسے دے کے کروا رہا ہے اس کو بھی پورے حج کا ثواب، اور ان کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی، برابر کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، اگر آپ پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں ان کو عطا فرما، بالکل ہوتا ہے، بالکل ملتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہدیہ بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا، تو جب ان کو ثواب ملتا ہے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی عالم ارواح کا جو نظام ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بیچاری یرکان میں مبتلا ہے اور اس کے ٹیکے لگوا رہی ہے، اور ان ٹیکے لگانے کی وجہ سے اس کے جو حیض کے دن ہیں نا وہ بڑھ گئے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، اس سے کم حیض نہیں، 3 دن کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب 10 دن گزر گئے لیکن پھر بھی خون آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، تو اس لیے وہ نماز پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے، کیونکہ وہ تو حیض ہے ہی نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ اس کو استحاضہ کہتے ہیں کہ بند ہی نہیں ہوتا، 6 مہینے بند نہیں ہوتا، سال بند نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو نہیں نا کہ وہ نمازیں چھوڑ لے گی، پھر وہ اندازہ کرے گی کہ ہر مہینے کی کن تاریخوں میں مجھے حیض آتا تھا، ان ایام کو کاٹ کے باقی اس کے پاکی کے دن ہیں۔ کہتے جی کہ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جانے کے بعد دن میں کتنے دفعہ جا کے مواجہ پہ؟ 1 دفعہ بس، جب گئے ہو صلاۃ السلام عرض کرو، باقی جتنے دن رہو تو وہاں درود شریف پڑھتے رہو، پھر جس دن روانہ ہوں پھر صلاۃ السلام پڑھ کے آ جائے۔ روز یہ نہیں کہ صبح و شام اور ہر نماز کے بعد، اس طرح نہیں۔ جب گئے ہیں تو اچھا، ہمارے جو بڑے بڑے علماء اکابر کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہ کرتے تھے کہ جب گئے تو سامنے مواجہ شریف میں صلاۃ السلام عرض کیے، اس کے بعد وہ جتنا عرصہ رہتے تھے قدمین کی جانب میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، عصر کے بعد جاتے قدمین الشریفین میں، پاؤں کی طرف، یعنی باب جبریل کی طرف، تو وہاں جا کے پھر وہ عشاء تک بیٹھے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، درود پڑھتے رہتے، نفل پڑھتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، تو پھر سامنے نہیں جاتے، پھر جس دن آنا ہو پھر صلاۃ السلام۔ ویسے ادب بھی تو یہی ہے نا، دیکھیں نا زندگی میں بھی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہر گھنٹے کے بچے جو السلام علیکم جی السلام علیکم، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آداب کے خلاف ہے، ادب ہونا چاہیے۔ میں نے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں نے اپنی ماں کا حج بدل کیا ہے، تو باپ کا کرنا چاہو تو بالکل باپ کا بھی کرو،
میں آب زمزم کا پانی لے کر گھر کے کنویں میں ڈال لوں؟ بالکل نہیں جناب، وہ زمزم نہیں بنے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک مدینے کے زمزم تو نہ منگواتے، کہتے بھی دو ڈول لے آؤ اور یہاں کے کنویں میں ڈال دو۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر نے نہیں ڈالا، صحابہ نے نہیں ڈالا، خلفائے راشدین نے نہیں ڈالا ہے، تو پھر یہ نئی بدعات ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی کی بہن ہے، ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عورت تو نہیں ہو سکتی سارے رشتے میں؟ نبی کی ماں تو ہے نا، عورت ہی ماں ہوتی ہے نا۔ نبی کی بیوی حضور کی 9 بیوی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انبیاء یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو وہ بہن بھی ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، وہ ماں بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بہن بھی ہو، بھائی، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ کہتے جی کہ بیت اللہ میں جب نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو پیچھے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، امام وہاں جا کے جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تمہارے ملک میں بھی تو اللہ کے بندے جنازہ گاہ میں جا کے جنازہ پڑھاتے ہیں نا۔ یہاں آ کر تمہیں اعتراض بڑے جلدی مل جاتے ہیں۔ تمہارے ملک میں تو مسجد میں جنازہ ہی نہیں ہوتا، باقاعدہ جنازہ گاہ میں پڑھا جاتا ہے، یا کسی عیدگاہ میں پڑھا جاتا ہے، یا کسی اسکول کے گراؤنڈ میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی تو وہاں جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بھی ایک جگہ مخصوص کر لی کہ ایک تو میت کو لانے میں آسانی ہو، پھر اس کو لے جانے میں، گیٹ سے نکلنے میں آسانی ہو، اور امام وہیں کھڑے ہو کے پڑھا لے۔ اگر یہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھائے تو اب بھی کئی لوگ آگے ہوں گے، کئی پیچھے ہوں گے، تو وہاں آگے امام کے باقاعدہ دیوار ہے، باقاعدہ سترا ہے، سترے کے آگے آپ پھرتے رہے۔ کہتے جی کہ مولانا جمیل طارق جمیل صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے اور مولانا جمشید صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم بھی سارے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کون سا سوال ہے پوچھنے والا؟ بھائی لازمی بات ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو اب ان بزرگوں سے جو محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی نا، ورنہ ہم نے ان سے کیا کوئی زمین لینی ہے، کوئی جائیداد لینی ہے، کوئی وظیفہ لینا ہے، کوئی ہمیں تنخواہ بھیجیں گے؟ مانا ہے کہ خالص اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا جو دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے لے تو اللہ کے لیے لے، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے بغض کرے تو اللہ کے لیے کرے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اچھی بات ہے، یہ بزرگ لوگ ہیں، علماء ہیں، اور ایک دوسرے سے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا مومن جو ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، تو ان کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور کے صحابہ کے بارے میں آیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں مہربان تھے، شیر و شکر تھے۔ ہونا چاہیے، اس میں کیا اعتراض ہے بھائی؟ میرا بھائی بے روزگار ہے تو استغفار پڑھو، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، اس کو کہو پہلے کام کرنے کی نیت بھی کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کام کی نیت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب کام کرنا ہی نہیں چاہو تو زبردستی تو کام نہیں ملے گا نا۔ میرا ایک رشتہ دار تھا، اب تو خیر چلا گیا، تو وہ میرے پاس ٹھہر رہا تقریباً کوئی سال 1.5 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کاروباری آدمی ہیں، وہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، بیچارہ 1.5 سال سے میرے گھر میں رہتا ہے، تم لوگوں کے اتنے بڑے کاروبار ہیں یار، اس کو کسی کام میں تو لگاؤ۔ اس نے کہا مکی صاحب یہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کھانا اس کو مل جاتا ہے، مکی صاحب ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، کپڑے آپ اپنے اس کو دیتے ہیں، آپ کے ساتھ جناب یہ کار پہ سوار ہو کے حرم شریف تشریف لے آتا ہے، یہ کام کرے گا؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔
اس کو کل آپ گھر سے نکالتے ہیں، دیکھو کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں نے بھی سختی کی، میں نے کہا نکل جاؤ بھائی، اور 4 دن کے بعد کام پہ لگ گیا، اور باقاعدہ پھر وہ یہ کشانی وغیرہ پتھر لگانا سیکھا. حرم میں ماشاءاللہ کام کرتا رہا اور ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے، گھر جا کے ماشاءاللہ گھر بھی بنا دیا، سب کچھ بنا دیا. اور نے کہا وکیل صاحب جب اتنا آرام میسر ہو کون کام کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہی ہے نا یہ لوگ جو ہے وہاں بیٹھے، ہم جی حرم میں اللہ کے لیے بیٹھے کہ مفت کا مال ملتا ہے. لوگ آئے کوئی 10 ریال دے گیا، کوئی 20 دے گیا، کوئی 50 دے گیا. جب مفت حرام کھانے کی عادت ہو جائے پھر کام کیوں کریں. اچھا کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ چائے کی سبیل لگائی ہوئی ہوتی، ماشاءاللہ بڑی ہمدردی ہے. گھر میں تو کسی ہمسائے کے کتے کو بھی روٹی نہیں ڈالتے ہو، یہاں تمہیں چائے لے کے بڑا شوق ہے، تھرما سے بھری ہوئی ہیں اور بیٹھے. کیا اسی میں کوئی شکار پھنس جائے گا نا پیسے دینے والا کہ یار یہ تو بڑا اللہ والا ہے، سب کو چائے پلا رہا ہے. یہ کئی چکر ہیں، بس دعا کرو اللہ اپنا بنائے، ان چکروں سے بچائے. اگر آدمی نے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، حجر اسود پہ گیا تو ٹھیک ہے، 1 منٹ روک کے استلام کر کے پھر پڑھنا شروع کر دے، اور نہ بھی کرے اشارہ تب بھی کوئی بات نہیں، طواف ہو جائے گا. استلام بھول بھی جائے تب بھی کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، طواف ہو جائے گا. طواف چکروں کا نام ہے، استلام کا نام تو نہیں ہے. 7 چکر ہو گئے، طواف ہو گیا. میت کے لیے عمرہ ہاں جی کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے نہیں. اسی طرح حج وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کے، یا کوئی زندہ معذور ہے آ نہیں سکتا اور اس نے کہا ہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہو. حجر اسود میں دھکے لگتے ہیں تو تم دیتے ہو دھکے یا باہر کے؟ تم مسلمان نہ دو دھکے، اس میں امن کی کیا ضرورت ہے جناب؟ یعنی یہاں بھی وہ ڈنڈا چلائیں. عجیب آدمی ہو. جب تمہیں اللہ کے گھر کا خیال نہ ہو، کعبے کا لحاظ نہ ہو، ادب نہ ہو تو کوئی کیا کرے گا؟ تم ادب کرو، نہ دو دھکے. کبھی لین بناتے ہیں، ٹھیک ہے موقع ہوتا ہے بناتے ہیں، نہیں ہوتا نہیں بناتے. احرام کی حالت میں کوئی سر کے درد کے لیے کوئی چیز لگائے تو دم نہیں دینا پڑے گا. اگر احرام کے وقت میں خوشبو والا صابن استعمال کرے دم پڑ جائے گی اگر آمدن کرے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے ہیں تو آپ انڈر ویئر بھی رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور پھر اس کو دھو لیا. اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں، امام کی آواز آ رہی اور نماز نہیں ہوتی جب تک صفحے نظر نہ آئے، ورنہ امام کی آواز تو ٹی وی پر ہر ملک میں آ جاتی ہے، تو پھر وہی وہ نماز شروع کر دیں ٹی وی کو امام بنا کے. احرام کی چادروں کے ساتھ بٹن لگانا یا بکسوا لگانا بالکل نہ جائے، وہ تو سلائی ہو گئی نا. پھر اگر کوئی آدمی زمزم سے غسل کرے یا کسی عضو کو دھوئے کوئی بات نہیں. اگر پاکستان سے عمرے پہ آنے والے آدمی نے احرام جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، اس کو احرام اپنے ملک سے باندھنا چاہیے تھا یا جہاز میں میقات سے باندھنا چاہیے تھا. عمرہ چاہے روز کرو، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہوتے، لیکن افضل یہی ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو. پھر 4-5 دن کے بعد جب بال نکل آئے تو ایک آدھا عمرہ کر لیا، پھر سر منڈا لیا، پھر طواف کرتے رہو. کیونکہ افضل عبادت نفلی عبادت میں مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عبادت دنیا میں ہو سکتی ہے لیکن طواف نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا عن النفاق واعمالنا عن الرياء ولساننا عن الكذب وعيوننا من الخيانه
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.